حضرت بی بی ہاجرہ زوجہ ابراہیم علیہ السلام۔ گرم ہوا چل رہی تھی اور حضرت ہاجرہ کا معصوم فرزند اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ ادھر ماں اطراف خانہ کعبہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی۔ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سرکردہ حرا، جب بھی دور سے بیابان جنگل میں انہیں چشمہ نظر آتا، جب قریب جاتی تو سیراب نکلتا۔ 7 مرتبہ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چکر کاٹتی رہی، لیکن انہیں پانی میسر نہ ہوا۔ لیکن پروردگار نے ان کی کوشش اور سعی کو رائگاں نہیں کیا، ان کو اس کا اس طرح اجر عظیم دیا۔ جب یہ تھک ہار کر اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچیں کہ انہیں دیکھیں، تو تب ان کی نگاہ اس چشمہ پر پڑی جو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں جاری تھا۔ وہ فوراً سجدہ شکر بجا لائیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں سوچنے لگیں کہ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑتے وقت اللہ کے سپرد کیا تھا اور یہ دعا مانگی تھی، اے پروردگار، لوگوں کے قلوب ان کی طرف موڑ دے۔ پھر یہی چشمہ آب زمزم کے نام سے مشہور ہوا۔ تاریخ انسانی میں بہت سی عورتیں گزری ہیں جنہوں نے صلاحیت تقوی اور خودسازی کے ساتھ رب کو منایا اور زندگی بسر کی۔ ان عظیم گراں خواتین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی ہیں۔ اگرچہ کنیز کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہی تھیں، عیش و عشرت کی خواہشمند نہ تھیں، کیونکہ ان کا دل حقیقی محبوب الہی کے جلووں سے سرشار تھا۔ اسی لیے اب دنیا کی زرق برق سے بیزار تھیں، دنیا کی رنگینی کو حقیقی ترقی میں رکاوٹ تصور کرتی تھیں، گویا اس مادی زندگی سے نکلنے کے لیے لمحات شمار کر رہی تھیں۔ ایک دن ان کی امیدیں بھر آئیں، ان کے نصیب جاگ اٹھے، ان کو خلیل خدا کے گھر والوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع مل گیا۔ پھر انہیں پیغمبر خدا کی شریک حیات بننے کا بھی موقع مل گیا۔ آپ اپنے شوہر کی پیروی کرتے ہوئے اور ایک فلاح و کامرانی کی اعلیٰ منزلوں پر فائز ہو گئیں۔ حضرت ہاجرہ بی بی متقی و پرہیزگار سیاہ فام کنیز تھی، جنہیں مصر کے حاکم نے حضرت سارہ کو بطور تحفہ دیا تھا۔ حضرت سارہ بے اولاد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث نہ ہونے کی وجہ سے مستغرق اور پریشان تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ آپ اس متقی پرہیزگار کنیز سے شادی کر لیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرما لیا۔ اب حضرت ہاجرہ کنیز نہ تھیں، بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شریک حیات بن چکی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سکون اور سہارا تھیں۔ وقت گزرتا گیا، بی بی ہاجرہ کے ہاں ایک معصوم بچے کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ حضرت ہاجرہ اور اس کے فرزند کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو شام سے باہر لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، انہیں کہاں لے جاؤں؟ ارشاد ہوا، انہیں میرے حرم کرۂ ارض کے پہلے مرکز میں لے جاؤ جسے میں نے خلق کیا ہے، اور وہ مکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام الہی پر بیابان مکہ میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا۔ حضرت ہاجرہ جو اس سے پہلے سرسبز شاداب زمین پر رہ چکی تھی، بغیر کسی چون و چرا کے مشیت الہی پر سر خم کر دیا۔ اللہ پر مکمل یقین اعتقاد رکھتے ہوئے غم و علات کی وادی میں قدم رکھنے پر راضی ہو گئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کے صبر کا مشاہدہ کیا، ان کے خلوص اور اعتقاد کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سرزمین مکہ پہنچے تو ایک درخت دیکھا۔ حضرت ہاجرہ نے اپنی
ابا اس پر ڈال دی، بچے کو اس کے سائے میں لے کر بیٹھ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا تو بی بی ہاجرہ نے کہا، آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ پینے کا پانی ہے، نہ کوئی آسائش، نہ کوئی غمخوار، بلکہ بے آباد صحرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جس اللہ کا ارشاد ہوا میں یہاں چھوڑنے آ گیا، وہ رب تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، بلند کرنا اور اپنی بیوی اور اپنے فرزند کو اللہ کے سپرد کر کے شام کی طرف چل دیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ زیتوا پر پہنچے تو اسی طرح دعا کی، اے اللہ، میں نے اپنی ذریت کو تیرے حرم کے پاس بیابان وادی میں چھوڑ دیا تاکہ وہ نمازیں قائم کریں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اس تپتے صحرا میں 2 ہی جانیں موجود تھیں، ایک ماں اور ایک بچہ۔ اللہ تعالیٰ نے چشمہ زمزم جاری کر دیا جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے اور رہتی دنیا تک جاری رہے گا۔ عظمت الہی کی عظیم نشانی ہے۔ حضرت ہاجرہ حوض کی طرح اسے ہاتھ سے بنانے لگیں۔ اب پانی چلو میں لیتی اور چشمہ اور جوش مارتا، پانی کو چلو میں لے کر مشکیزے میں ڈالتی تو پھر پانی جو ہے وہ اور جوش مارتا، تو حضرت ہاجرہ نے بآواز بلند کہا، رک جا، چشمہ وہیں پر رک گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے، اگرچہ وہ چشمے کو ٹھہرنے کا حکم نہ دیتی تو آب زمزم ایک لمبا چشمہ ہوتا، پھر پرندے، لوگ، جانور اس کے اطراف میں آ کر رہنے لگے۔ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام سے مانوس ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے تو دیکھا وہاں بہت سے لوگ آباد ہو چکے تھے۔ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جوانی میں قدم رکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم اور ان کی مدد سے اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ میں مصروف تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کوہ زیتوا سے پتھر لاتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کر چکے تو حضرت ہاجرہ نے اپنی ابا کعبے کی دیوار پر آویزاں کر دی۔ جناب بی بی ہاجرہ فضائل اور کمالات کے اعلیٰ درجے پر فائز تھیں۔ وہ حلیم، متقی اور پرہیزگار تھیں۔ مادیات سے مبرہ، خالق کائنات سے لو لگائے ہوئے تھیں، اسی لیے وطن سے دوری، شوہر سے دوری اور اللہ کے حکم کے آگے سرخم کر دیا۔ حضرت ہاجرہ نے شام سے فلسطین اور فلسطین سے مکہ ہجرت کی۔ اسی دوران ناقابل تحمل صعوبتیں برداشت کی، جہاں اور ان کی بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے چکر کو شعائر اللہ قرار دیا گیا، حج کے ارکان کا اہم حصہ قرار دیا، اور وہ چشمہ جو ان کے فرزند کے پاؤں سے جاری ہوا تھا لوگوں کے قلوب کے لیے شفا قرار دیا گیا۔ بی بی ہاجرہ دار فانی سے رخصت ہو گئی، انہیں جوار خانہ کعبہ میں دفن کر دیا گیا، جبکہ یہ امر بھی مشیت الہی سے انجام دیا گیا۔ اللہ ان سے راضی ہو۔